وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله ان اللہ غفور رحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا جو لوگ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی وحی کا، اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، تو پچھلی آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بڑے سخت الفاظ میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دیں اور جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں، جو دنیا میں بڑی نعمتوں میں مگن رہتے ہیں، تھوڑی سی مہلت دے دیں انہیں، پھر میں ان سے خود ہی نمٹ لوں گا۔ میرے پاس ان کے لیے جہنم ہے، میرے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں، میرے پاس ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہ سارا قیامت کے دن ہوگا ان کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور فرعون کی مثال دے کر سمجھایا کہ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، اللہ نے پھر فرعون کی بڑی سخت پکڑ کی، اس کو اور اس کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا، دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ اگر مشرکین مکہ بھی اپنے نبی کے ساتھ وہی کام کریں گے جو فرعون نے اور آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، تو یہی معاملہ قریش مکہ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اللہ اور اللہ کی وحی اور اللہ کے رسول کے منکر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، بس کیسے تم بچو گے، ان کفرتم اگر تم کفر کرو، یوماً اس دن سے، یجعل الولدان شیبا
جو بنا دے گا بچوں کو بوڑھا۔ اللہ فرماتے ہیں تم کتنے غفلت میں مبتلا ہو اے کفر کرنے والو، اے انکار کرنے والو، اے اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی وحی پر کان نہ دھرنے والو، تم کتنی غفلت میں تم مبتلا ہو۔ ایک وہ دن آنے والا ہے جو اتنا خوفناک اور اتنا ہولناک دن ہے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ اس دن کے عذاب سے تم بچو گے کیسے؟ اس دن تمہارا کیا بنے گا؟ اس دن تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس دن اللہ نے بڑے سخت قسم کے عذاب تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں، اور وہ وقتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں۔ وہ اتنا ہولناک دن ہے کہ وہ بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ اس دن کے خوف سے اور اس دن کی ہولناکی سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، تو تم اس دن کیسے بچو گے اللہ کے غضب سے، اللہ کے انتقام سے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے ساتھ کفر کر کے تمہارا بنے گا کیا؟ قبر کے اندر تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا جب تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے رحم و کرم پر ہوگے؟ وہاں دنیا کی طرح تمہارے کوئی آوان و انصار بھی کوئی نہیں ہوں گے، تمہارے کوئی حاشیہ نشین بھی نہیں ہوں گے، تمہاری کوئی مدد کرنے والے بھی نہیں ہوں گے۔ دنیا کے اندر انسان کے ساتھ انسان کے گھر والے، انسان کے دیگر دوست احباب ہوتے ہیں، انسان کو ایک مغالطہ ہوتا ہے، اگرچہ دنیا کا بھی مغالطہ ہے۔ دنیا کے اندر بھی جب اللہ کی پکڑ آتی ہے کوئی انسان کو نہیں بچا سکتا۔ پوری دنیا مل جائے، اگر اللہ کسی کو سزا دینا چاہے، اللہ کسی پر کوئی مصیبت اتارنا چاہے، اس مصیبت کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہیں تو اسے اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر مغالطہ ہے انسان کو کہ جی میرے بڑے دوست احباب ہیں، میرے بڑے فین ہیں، میرے بڑے ساتھی ہیں، میرے پاس بڑا جتھا ہے، بڑا لشکر ہے۔ وہ کہتے تھے نحن جمیع منتصر، وہ کہتے تھے ہم تو بڑا لشکر ہیں اور ہم بدلہ لے سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ جتنے بھی لشکر ہیں اور جتنا بھی جتھا ہے اور جتنے بھی ساتھی ہیں، یہ سب کے سب شکست کھا جائیں گے، یہ سب کے سب پیٹھیں پھیر کر بھاگیں گے۔ یہ تو دنیا کا دھوکہ ہے، دنیا کے اندر بھی دھوکہ ہی ہے۔ اور ویسے موت کے وقت قبر میں، حشر میں، جہنم میں، آخرت میں اللہ کے ساتھ سامنے حساب کتاب ہوگا، وہاں یہ دھوکہ بھی نہیں ہوگا۔ انسان قبر میں اکیلا ہوتا ہے، کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، چاہے ایک ہی قبر میں کئی لوگوں کو دفنا دیا جائے، چاہے کوئی کسی کی اجتماعی قبر ہی کیوں نہ بن جائے، تو ہر انسان اکیلا ہوتا ہے قبر کے اندر۔ وہ اکیلا قبر کے اندر ہر چیز کو اس نے فیس کرنا ہے۔ قبر کے رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، یا قبر کے عذاب ہیں، اللہ معاف کرے۔ قبر کسی کے لیے جنت کا باغ ہے، یہ جہنم کا ٹکڑا ہے، تو اس کا سامنا انسان نے اکیلے کرنا ہے۔ اکیلے انسان نے ہر چیز کا سامنا کرنا ہے، اور اللہ کے حضور انسان نے اکیلے پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ اکیلے پیدا کیا۔ دنیا میں تم اکیلے آئے تھے، اسی طرح دنیا سے تم جاؤ گے بھی اکیلے، قبر میں بھی تم اکیلے ہوگے، اور قبر سے جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو وہاں بھی اکیلے ہوگے، ہر ایک کا حساب اکیلا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے ڈرا رہے ہیں، اور قیامت کا دن بڑا ہی ہولناک دن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس کیسے تم بچو گے اگر تم نے کفر کیا، اگر تم اللہ کے نافرمان ہو، اگر تم اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے، تو پھر تم کیسے بچو گے اس دن سے جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، اور اس دن ساری کی ساری بادشاہت اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہوگی۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کوئی بھی اختیار نہیں رکھے گا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن سارا کا سارا معاملہ، ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی۔ اور یہ دنیا کا دھوکہ ہے جو
یہ دھوکہ بھی ختم ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر بھی ساری کی ساری بادشاہت اللہ کے لیے، لیکن انسان کو دھوکہ ہو جاتا ہے، انسان اللہ کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن تو کوئی کافر بھی اللہ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکے گا، تو اللہ قیامت کے دن سے ڈرا رہے ہیں۔ وہ ایسا ہولناک دن ہے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ایک اور مقام پر کہ قیامت کا دن کتنا ہولناک دن ہے۔ سورہ حج کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے رب سے غافل ہونے سے ڈر جاؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ تو بہت بڑی شے ہے۔ یہ قیامت کا دن کتنا خوفناک ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یہ وہ دن ہے جس دن تم دیکھو گے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے، لیکن قیامت کے دن کی ہولناکی اتنی زیادہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی قیامت کے دن کی ہولناکی سے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی وہ اپنا حمل وضع کر دے گی، اپنے حمل کو رکھ نہیں سکے گی پیٹ کے اندر، اور وہ حمل وضع ہو جائے گا خوف سے۔ وہ اتنا خوفناک دن ہے، اتنا ہولناک دن ہے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو سکارا، مدہوش، وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جیسے وہ مدہوش ہیں، جیسے وہ نشے میں ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی شراب نہیں پی ہوگی، کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا، لیکن وہ نشے کی کیفیت کیوں نظر آئے گی؟ خوف کی وجہ سے۔ اتنا خوف اچانک وہ محسوس کریں گے کہ ارد گرد سے بیگانے ہو جائیں گے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں رہے گی، اور لوگوں کی کیفیت ایسے ہوگی جیسے کوئی دیوانہ ہو گیا ہو۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا سخت عذاب کا تصور کر کے اور قیامت کی ہولناکی کا تصور کر کے لوگ مدہوش سے اور نشے میں نظر آئیں گے۔ تو یہ اتنا ہولناک دن ہے، اور اس ہولناک دن کے بارے میں اللہ یہاں اس کی ایک مزید صفت بیان فرماتے ہیں۔ اس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے اس دن کی ہولناکی سے۔ تو عام انسان اس دن کتنا خوف میں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی ہولناکی بیان کرتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3348، حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تعالی، کہ اللہ فرمائیں گے، حدیث قدسی ہے صحیح بخاری کے اندر، یا آدم، اے آدم، اللہ ہمارے باپ سیدنا آدم سے مخاطب ہوں گے، فیقول، حضرت آدم عرض کریں گے، لبیک و سعدیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ والخیر فی یدیک، اے اللہ ساری کی ساری خیر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرمائیں گے، اخرج بعث النار، اے آدم یہ جو جہنم والے لوگ ہیں ان کو نکال دو اپنی اولاد سے، ان کو نکال دو، ان کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ حضرت آدم عرض کریں گے کہ اے اللہ وما بعث النار، جہنم کا لشکر کون ہے، جہنم والے کون ہیں، کتنے ہیں؟ قال، اللہ فرمائیں گے، من کل 1999، ہر 1000 میں سے 999، والعیاذ باللہ، ہر 1000 میں سے ایک جنتی ہے 0.1%، 1% بھی نہیں، اور 999 جہنمی، حضرت آدم اسلام کی اولاد میں سے، حضرت آدم کی اولاد میں سے، فَعِندَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ لوگ سنیں گے، لوگ یہ بات سن رہے ہوں گے، جب یہ لوگ سنیں گے تو اس وقت بچہ بوڑھا ہو جائے گا، جب وہ یہ سنے گا، اور جہنم اس کے سامنے جو ہے وہ چیخیں مار رہی ہوگی، اور تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے، دور سے جہنم ان کو دیکھے گی تو جہنم کی چیخیں شروع ہو جائیں گی۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب دور سے جہنم کو دیکھیں گے تو وہ جہنم کی چیخیں اور غصہ سنیں گے۔ اللہ معاف کرے،
اللہ تعالیٰ آزمائش سے بچائے، جب کسی شخص کو موت کی سزا دی جاتی ہے اور اس کو پھر پھانسی کے پھندے کی طرف یا اس کے موت کی طرف لے جایا جاتا ہے، تو ایک انسان کی موت کی ہولناکی اور خوف کی کیفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ اکثر لوگ اپنے پاؤں پہ چل کے نہیں جا سکتے، ان کو کئی دفعہ جو ہے اسٹریچر پہ اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو موت کا سامنا جو ہے وہ جوان مردی کے ساتھ کرتے ہیں۔ موت تو بہت چھوٹی چیز ہے آخرت کے مقابلے میں۔ جب آخرت اور جہنم، کبھی دور سے آپ دیکھیں، کبھی کہیں پہاڑ سے لاوا نکلے اور وہ جو ہے وہ گرم لاوا وہ دور سے انسان دیکھے تو انسان کو دیکھ کر انسان شاید خوف سے بے ہوش ہو جائے۔ تو یہ تو چھوٹی چھوٹی دنیا کی مثالیں ہیں، اور جہنم تو بہت ہی ہولناک ہے۔ اور جب جہنم وہ دیکھ رہے ہوں گے جہنمی، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے الگ کر لیں، تو اس وقت بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور اس وقت حمل والی عورت اپنا حمل رکھ دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لوگ نشے میں مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کے عذاب کی شدت کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وَأَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ، یہ ایک شخص کون ہے، اس کے بارے میں بتا دیجئے، یہ 1000 میں سے ایک جنتی یا باقی 999 جہنمی۔ صحابہ کرام اس قسم کی آیات سنتے، اس قسم کی احادیث سنتے، انہوں نے صرف سننا نہیں ہوتا تھا، انہوں نے تو عمل کرنا ہوتا تھا، اپنی اصلاح کرنی ہوتی تھی۔ فوراً وہ سوال کرتے تھے، فوراً متاثر ہوتے تھے ان چیزوں سے، اپنی اصلاح فرماتے تھے، سوال کرتے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ایک کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابشروا، کہ بشارت حاصل کرو، فإن منکم رجل ومن یأجوج ومأجوج ألف، تم میں سے ایک اور یاجوج ماجوج میں سے 1000۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی تعداد ہی اتنی زیادہ ہے، یہ بھی بنی آدم ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، انسان ہے۔ یاجوج ماجوج کی تعداد ہی اتنی زیادہ ہے، وہ سارے کے سارے اللہ کے نافرمان ہیں، ظلم زیادتی کرنے والے ہیں، اور اللہ کے منکر ہیں، اور اللہ کے رسولوں کے منکر ہیں، اور اللہ کے ساتھ مقابلہ کریں گے جب ان کا ظہور ہوگا قرب قیامت۔ حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، قرب قیامت وہ جب ان کو کھول دیا جائے گا، وہ جو دیوار ہے، جب وہ دیوار ختم ہو جائے گی اور وہ نکل کھڑے ہوں گے، تو ہر اونچی جگہ سے وہ نکلیں گے۔ ان یاجوج ماجوج کی تعداد ہی اتنی زیادہ ہے کہ جیسے وہ 1000 اور تم ایک ہو، وہ بنی آدم سے انسان ہے وہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ رب العالمین کی قسم، انی ارجو ان تکونوا ربع اہل الجنہ، میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت، جتنے بھی اہل جنت ہے سیدنا آدم سے لے کر قیامت تک، ان تمام اہل جنت کا چوتھا حصہ تم ہوگے۔ فکبرنا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اکبر کہا، تکبیر کہی، سیدنا آدم سے لے کر قیامت تک۔ امت محمدیہ کی تعداد بہت تھوڑی ہے، جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے امت محمدیہ کی تعداد کا اندازہ کرنا ہو، حدیث کے آخر میں آ رہا ہے، اس کی تعداد ایسے ہے کہ جیسے ایک جانور ہو، ایک بیل ہو، کتنے زیادہ بال ہوتے ہیں جانور کے جسم پر، ایک پورا جو ہے وہ سیاہ بیل ہے اور اس کی پشت پر ایک سفید بال ہے۔ تو امت محمدیہ کی مثال پچھلی امتوں کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک پورے بیل کی پشت پر کروڑوں اربوں بال ہیں، ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے، تو ان میں سے ایک بال کے برابر امت محمدیہ ہے پوری کی پوری۔ یا پھر ایک سفید بالوں والا جو ہے وہ بیل ہے اور اس کی پشت پر ایک سیاہ بال ہے۔ یہ کیفیت ہے امت محمدیہ کی باقی امتوں کے مقابلے میں، بہت چھوٹی، اور عمریں بھی چھوٹی ہیں ان کی تعداد بھی کم ہے۔ باقی امتوں کی عمریں بھی بہت لمبی تھیں اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، لیکن یہ اتنی تھوڑی ہونے کے باوجود یہ ایک بشارت ہے۔ دیکھیے ہمارے دین کے اندر امید بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ خوف بھی دلایا جہنم سے کہ جی قیامت کا دن کتنا ہولناک دن ہے کہ 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا۔ خوف بھی ہے لیکن ساتھ امید بھی ہے، انسان صرف خوف میں مبتلا نہ رہے۔ امت محمدیہ کو آپ نے جو ہے وہ امید دلائی
کہ جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم تمام اہل جنت کا چوتھا حصہ ہوگے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اللہ اکبر کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجو ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، میں امید کرتا ہوں تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہوگے، 1/3۔ صحابہ کرام کہتے ہیں فکبرنا، ہم نے تکبیر کہی، پتہ لگا کوئی بڑی بات سنیں ہم تو ہمیں اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی شان، اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے احسان سے انشاءاللہ امت محمدیہ بڑی تعداد میں جنت میں داخل ہوگی۔ لیکن یہ نہیں پتہ کہ شروع میں داخل ہوگی کہ سزا بھگت کر۔ خوف کا پہلو اپنی جگہ باقی ہے، قیامت کی ہولناکی اپنی جگہ باقی ہے، اس کو مد نظر رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قیامت سے ڈرایا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے فرمایا میں امید کرتا ہوں ان تکونوا نصف اہل الجنہ، تم پورے اہل جنت کا نصف ہوگے۔ ہماری تعداد بحیثیت مجموعی بہت تھوڑی ہے، لیکن اہل جنت کا نصف پوری امت محمدیہ، اور آدھی اہل جنت دوسری امتوں میں سے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے پھر اللہ اکبر کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تمہاری اہل جنت کی تعداد ہے، پوری باقی تمام قوموں کا نصف، اور حقیقت میں تمہاری تعداد کتنی ہے؟ ما انتم فی الناس الا کالشعرۃ السوداء، نہیں ہو تم لوگوں میں مگر جیسے ایک سیاہ بال ہوتا ہے، فی جلد ثور ابیض، ایک سفید بیل کے بالوں میں ایک سیاہ بال ہوتا ہے، ایک بیل ہے اس کے سارے بال سفید ہیں، اور اس کی یہاں پشت کا ذکر نہیں، میں شاید پشت کہہ رہا تھا، ایک بیل کی جلد کے سارے بال سفید ہیں، ان سارے بالوں میں سے ایک بال سیاہ ہے۔ تو یہ تمہاری مثال ہے جو اصل تعداد ہے امت محمدیہ کی باقی امتوں کے مقابلے میں۔ یا پھر او کشعرۃ بیضاء، یا ایک سفید بال فی جلد ثور اسود، ایک سیاہ بیل کی جلد میں، ایک سیاہ بیل کی کھال میں جتنے بھی سیاہ بال ہیں تو ایک بال اگر سفید ہے تو یہ امت محمدیہ کی مثال ہے۔ باقی لوگوں کے مقابلے میں یہ لاکھواں کروڑواں حصہ ہے، لیکن اہل جنت میں یہ یہاں حدیث مبارکہ کے مطابق یہ نصف حصہ ہے، اور ایک حدیث میں تو اس سے بھی بڑی تعداد آئی ہے، اور وہ حدیث بھی صحیح ہے، اور اس حدیث میں ہے کہ اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے امت محمدیہ کی 80 صفیں ہوں گی۔ 80 گویا کہ امت محمدیہ جو ہے یہ تمام جو اہل جنت ہیں ان کا 2/3 لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا کرم ہے، صرف اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ لیکن یہ نہیں پتہ کہ یہ پہلے مرحلے میں جنت میں داخل ہوں گے، آخر کار یہ جنت میں داخل ہوں گے، اور بہت بڑی تعداد داخل ہوگی انشاءاللہ اس امت میں سے۔ لیکن خوف بھی ہے اور ساتھ امید بھی، اللہ کا خوف بھی اور امید بھی۔ اگر ایمان ہوگا اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی، توحید ہوگی، تو باقی چیزیں اگر ہوئیں اللہ چاہیں تو معاف کر دیں بغیر توبہ کے۔ اگر انسان توبہ کر لے تو پھر ہر چیز معاف ہو جاتی ہے۔ اگر توبہ نہیں کی تو اللہ کی مرضی ہے، توحید کے علاوہ، شرک کے علاوہ، اللہ چاہے تو معاف کر دیں، چاہے تو اللہ سزا دے کر پھر جنت میں بھیج دیں۔ تو بہرحال یہ قیامت کا دن اتنا ہولناک دن ہے۔ تو فرمایا کافروں سے کہ تم کیسے بچو گے اگر تم کفر کرو اس دن سے جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، اس دن کی ہولناکی۔ یہ اس کی پہلی صفت ہے اس دن کی، یہاں 2 صفات بیان ہوئی ہیں اس دن کی بہت ہولناکیاں ہیں۔ پہلی ہولناکی یہ ہے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، خاص طور پہ جب جہنم کا حکم ہوگا کہ جہنم کے لیے اتنے لوگ نکالے جائیں، اس وقت بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ السماء منفطر بہ، دوسری صفت اس دن کی، اس دن آسمان پھٹ جائے گا، اتنا بڑا آسمان ہے، یہ آسمان اس دن پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت وفتحت السماء فكانت ابوابا، آسمان کھول دیا جائے گا، آسمان کے دروازے ہو جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا۔ تو یہ اتنا ہولناک دن ہے، تو اس دن سے تم کیسے بچو گے اللہ کے عذاب سے اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو۔ کان وعدہ مفعولا، اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ اکثر کفار مکہ مانتے ہی نہیں تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے مرنے کے بعد بس ہم نے مٹی میں مل جانا ہے، ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، ہمیں تو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ جب ہم مر جائیں گے، جب ہم بوسیدہ ہو جائیں گے، جب ہماری جسم مٹی میں مل جائے گا، ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جائیں گی، ہمیں زندہ کون کرے گا؟ قاف والقرآن المجید بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم
فقال الکافرون ھذا شیء عجیب اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید. وہ کہنے لگا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو یہ لوٹنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہمیں کوئی نہیں دوبارہ پیدا کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ یقینی بات ہے، یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. تم یہ سمجھو کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے. کان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ ہے کیا ہوا، یہ اللہ کا وعدہ ہے قیامت کے قائم ہونے کا. یہ سمجھو ایسے جیسے کہ ہو چکا، یہ لازماً ہونے والا ہے. پھر فرمایا ان ھذہ تذکرہ، یہ نصیحت ہے، اور اللہ نے نصیحت ٹھونسنی نہیں ہے کسی پر، یہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے. اللہ نے زبردستی مسلمان نہیں کرنا، اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن یہ نصیحت ہے، ساتھ ڈرایا بھی ہے، لیکن اب ٹھونسنا نہیں ہے کسی پر، دین میں جبر نہیں ہے. اب رشد اور غی واضح ہیں، اب جو چاہے تو وہ رشد کو اپنا لے، اور جو چاہے وہ غی گمراہی کے ساتھ لپٹا رہے، اس کے ساتھ چمٹا رہے. لا اکراہ فی الدین، دین پہ کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، رشد اور غی واضح ہو گئے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، جو غی کے ساتھ، جو طاغوت کے ساتھ کفر کرے، اللہ پر ایمان لائے، تو اس نے ایسی مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے کہ جو ٹوٹ نہیں سکتا کبھی بھی. اگر اللہ کو تھام لیا جائے، اللہ کے دین کو تھام لیا جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کی جائے، ان کے سامنے سر جھکا دیا جائے، تو یہ آپ سمجھیے کہ اتنا مضبوط کڑا ہے کہ اگر ہم اس سے لٹک جائیں تو وہ کبھی وہ کڑا ٹوٹ نہیں سکتا. لا انفصام لها. تو یہ نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے پکڑے اپنے رب کی طرف راستہ، جو نہ چاہے نہ پکڑے. فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں، زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. الا من تولی وکفر، ہاں جس نے منہ موڑا، کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پھر اللہ ایسا عذاب دے گا کہ ویسا عذاب پھر کبھی کسی نے دیا نہیں ہوگا، بہت بڑا عذاب دے گا والعیاذ باللہ. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک آپ کا رب وہ جانتا ہے، انک تقوم ادنی، کہ آپ قیام کرتے ہیں، ادنی من ثلثی اللیل، رات کے 2 حصوں سے کچھ کم، رات کی 2/3 سے کچھ کم، ادنا کچھ کم، من ثلثی اللیل، ثلث نہیں فرمایا ثلثی، یہ ثلثی جو ہے، ثلث سا لام سا اور آگے یا ہے، اور یہ اصل لفظ ہے ثلثینی، اصل لفظ کیا ہے؟ ثلثینی، اس کا نون گرا ہوا، یہ تثنیہ ہے. اور ثلث کہتے ہیں، ایک ثلث کہتے ہیں 1/3 کو، اور ثلثی یا ثلثینی کہتے ہیں 2/3 کو، 2/3 کو. تو ثلث سے یہ مغالطہ نہ ہو کہ یہ 1/3 ہے، یہ 1/3 نہیں، 2/3 ہے. آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ رات کے 2/3 سے کچھ کم قیام کرتے ہیں کبھی، وَنِصْفَهُ، کبھی رات کا آدھا حصہ قیام کرتے ہیں، وَثُلُثَهُ، اور کبھی رات کا 1/3 قیام کرتے ہیں. اللہ نے اجازت دی تھی کہ اللہ نے حکم دیا تھا رات کا آدھا حصہ قیام کریں، یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات کا آدھا حصہ قیام فرما لیتے، کبھی رات کا 2/3 حصہ، 2/3 سے کچھ کم، اور کبھی 1/3 حصہ قیام فرما لیتے. اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وطائفۃ من الذین معک، اور ایک جماعت بھی ان لوگوں کی جو آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں، جو آپ پر جان نثار کرنے والے ہیں، آپ کے ہر حکم پر لبیک کہنے والے ہیں، وہ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اور جو آپ نے اپنی امت کو حکم دیا، وہ آگے چوں چرا نہیں کرتے، وہ آپ کے حکم پر دل و جان سے عمل کرتے ہیں. آپ قیام کرتے ہیں، وہ بھی قیام کرتے ہیں، کبھی رات کا آدھا حصہ، کبھی رات کا 2/3 سے کچھ کم، کبھی رات کا 1/3 حصہ، آپ بھی اور وہ بھی. جو پچھلا حکم تھا وہ نبی کے لیے بھی اور امت کے لیے، دونوں کے لیے تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کو بخوبی پتہ ہے آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ نے اللہ کی بات ماننی ہے، آپ نے بھی اور آپ کی امت نے بھی، آپ کے صحابہ نے بھی. واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ اندازہ لگاتے ہیں رات کا اور دن کا. یہ رات اور دن کو اللہ نے پیدا کیا، اور رات اور دن کا اندازہ بھی اللہ رب العالمین ہی لگا سکتے ہیں. رات اور دن کی ایک ایک گھڑی اللہ کے علم میں ہے.
کی اذان کے بعد۔ فرمایا واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ اندازہ لگاتا ہے رات کا اور دن کا۔ اللہ تعالیٰ رات اور دن کا اندازہ لگاتا ہے، یعنی اللہ نے رات اور دن کا خوب اندازہ لگایا ہوا ہے۔ اللہ کو رات اور دن کا ایک ایک لمحے کا پتہ ہے، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے رات اور دن کو، اور رات اور دن اللہ کی مخلوق ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ نے پیدا کیا رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو۔ تو جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو جس نے پیدا کیا کیا اسے نہیں پتہ ہوگا؟ اسے ایک ایک لمحے کا پتہ ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کتنی لمبی رات ہے، اور اس رات میں اتنا لمبا قیام کرنا آسان ہے کہ مشکل ہے، اور اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ رات کا آدھا حصہ قیام کرو، رات کا 2/3 یا کچھ کم قیام کرو یا 1/3 قیام کرو، اس پر ہمیشہ کرنا کتنا مشکل ہے، اللہ کو بڑا پتہ ہے۔ اللہ کو ایک ایک لمحے کا پتہ ہے۔ اللہ نے حکم دیا نبی کو اور مسلمانوں کو، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اور مسلمانوں نے اس حکم پر عمل کیا، اگرچہ آسان نہیں تھا، بڑا مشکل تھا۔ تھوڑا قیام کرنا رات کو مشکل ہوتا ہے، لیکن 2/3 رات، 1/3 رات یا آدھی رات قیام کرنا، پھر اس پہ ہمیشہ کرنا بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو رات کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک گھڑی کا پتہ ہے، کتنی نیند آ رہی ہوتی ہے انسان کو۔ اللہ نے انسان کے اندر نیند اور یہ چیزیں رکھی ہیں، آرام کا شوق، آرام کی طلب، اور نبی کو اور صحابہ کرام کو کتنی نیند محسوس ہوتی تھی، کتنی تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی، ایک ایک لمحے جو ان پر جو وہ مشقت کے ساتھ یہ کام کرتے تھے۔ اللہ تو رات اور دن کا پورا اندازہ رکھتا ہے۔ علم ان لن تحصوہ، اس نے جان لیا کہ تم اسے ہرگز شمار نہیں کر سکو گے۔ احصا یحصی، شمار کرنا، یہاں یہ شمار کرنا طاقت رکھنے کے معنی میں۔ اللہ نے بخوبی جان لیا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی مستقل اس کام کو سر انجام دینے کی۔ وقتی طور پر اللہ نے تمہیں حکم دیا اور تم نے مان لیا اس کو، اللہ کی محبت میں اور اللہ کی اطاعت میں۔ اللہ کے رسول بھی اس پر عمل کرتے تھے، صحابہ بھی اس پر عمل کرتے تھے۔ اللہ نے کہا تم نے مان لیا، اللہ نے تمہاری آزمائش کی، تم اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ کو پتہ ہے یہ کام مسلسل کرنا تمہارے لیے مشکل ہے، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اکثر مفسرین نے لن تحصوہ کا معنی کیا لن تطیقوہ، اللہ نے جان لیا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ تحصوہ کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم شمار نہیں کر سکتے، یعنی ایک تو ہے نماز پڑھنا، وہ تو مشکل کام ہے ہی، نماز پڑھنے وہ تو بہت مشکل ہے، یہ کام بھی مشکل ہے کہ یہ روزانہ حساب رکھا جائے کہ اب آدھی رات ہو گئی ہے، اب آدھی رات کا قیام ہو گیا ہے، اب 1/3 رات کا قیام ہو گیا ہے، اب 2/3 رات کا قیام ہو گیا۔ اس زمانے میں گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھیں جس طرح آج گھڑیاں ہوتی ہیں، اور ہم ایک ایک منٹ کا، ایک ایک گھنٹے کا حساب کر لیتے ہیں۔ اس زمانے میں تو یہ حساب نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں تو یہ فجر کے لیے، ظہر کے لیے، عصر کے لیے کوئی الارم نہیں چل پڑتے تھے، اور اس زمانے میں جو ہے وہ فجر کے، ظہر کے وقت مقرر نہیں تھے کہ 4:35 پہ فجر کی اذان ہوگی اور یہ 12:00 پہ ظہر کی اذان ہوگی، اور جو ہے وہ کوئی ٹائم مقرر نہیں ہوتا تھا۔ وہ لوگ جو ہیں وہ آسمان پہ دیکھ کر اور آسمان پہ روشنی دیکھ کر، جس کو ہم فلک کہتے ہیں، فجر کہتے ہیں، تو اس روشنی کو دیکھ کر لوگ اندازہ لگاتے تھے، سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا اور یہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائے، تو یہ اندازہ لگانا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے باوجود صحابہ کرام جتنا وہ طاقت رکھتے وہ اندازہ بھی لگاتے تھے، اور اب صرف اندازہ نہیں لگاتے تھے، اندازہ کے ساتھ وہ پھر نماز بھی پڑھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اندازہ لگانا بھی مشکل ہے، اور تمہارے لیے نماز پڑھنا بھی ہے اتنا لمبا مستقل مسلسل یہ پڑھنا مشکل ہے۔ اگر اللہ اس کو قیامت تک کے لیے اگر اللہ لاگو کر دیتے پوری امت محمدیہ کے لیے تو مشکل ہوتا ہے یہ۔ اللہ نے جان لیا کہ تم اس کا شمار نہیں کر سکتے، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ فتاب علیکم، اللہ نے رجوع فرمایا، یعنی اللہ نے آسانی کر دی۔ کیا آسانی کر دی؟ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، پس پڑھ لو جو میسر آئے قرآن، جو قرآن میسر آئے وہ پڑھ لو۔ یا قرآن میسر آنے سے مراد نماز، کیونکہ اس نماز کا بڑا حصہ قرآن ہوتا تھا، تو قرآن بول کے یا نماز مراد ہے، اور فقرؤوا سے مراد فصلوا ہے، نماز پڑھ لو جو میسر آئے نماز۔ یعنی اب اللہ نے وہ جو پابندی لگائی تھی کہ آدھی رات پڑھنا ضروری ہے،
یا کم از کم 1/3 رات پڑھنا ضروری ہے قیام اللیل یا 2/3 رات، تو اب وہ پابندی اللہ نے ختم کر دی ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق نبی اور مسلمانوں دونوں کے لیے پابندی تھی، اللہ نے دونوں سے یہ پابندی ختم کر دی۔ بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں سے یہ پابندی ختم کر دی، نبی کے لیے یہ حکم برقرار ہے، واللہ عالم۔ تو اللہ نے آسانی کر دی ہے کہ جو میسر آئے وہ پڑھ لو۔ پڑھنا انسان کو چاہیے، اگرچہ اللہ نے فرض نہیں کیا، انسان کو رات کو قیام کرنا چاہیے، لیکن اب وہ جو آدھی رات اور تہائی رات اور 2/3 رات کی بات تھی نا، اللہ کا ایک کرم ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم کرنے والے ہیں، اللہ آسانی کرنے والے ہیں۔ اللہ نے مقام بہت زیادہ رکھا ہے اس امت کا، جیسے ہم نے پڑھا اہل جنت کے حوالے سے، اور اللہ نے اس امت پر عبادت بھی زیادہ فرض کی تھی کیونکہ عمریں چھوٹی ہیں، لیکن پھر اللہ نے احسان عظیم کرتے ہوئے وہ جو زیادہ عبادت فرض کی تھی، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے اس کو کم کر دی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب جو میسر آئے اتنی نماز پڑھ لو، پڑھو ضرور، رات اٹھو ضرور، جو میسر آئے وہ پڑھ لو۔ یہاں فقرہ سے مراد فصلو ہے جی۔ بہرحال انسان جو ہے وہ چاہے 2 رکوع پڑھ لے، پاؤ پارا پڑھ لے، لیکن پڑھے پابندی کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ تو فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جو میسر آئے قرآن وہ پڑھ لو۔ یہاں قرآن سے مراد جیسے میں نے ذکر کیا نماز ہے۔ عربی زبان کا ایک انداز ہے اور قرآن کریم عربی زبان میں ہے۔ قرآن کریم میں یہ عربی کے سارے یہ جو بلاغتیں ہیں یہ موجود ہیں۔ تو عربی میں بعض دفعہ جز بول کر کل مراد لے لیا جاتا ہے۔ تو رات کی نماز کا ایک جز قرآن ہے اور ایک بڑا جز، ایک بڑا حصہ قرآن ہے رات کی نماز کا، جیسے میں نے اس سورت کے شروع میں بتایا تھا۔ تو رات کی نماز کا بڑا حصہ قرآن پر مشتمل ہے، تو رات کی نماز کو ہی قرآن کہہ دیا۔ جیسے کئی دفعہ جو ہے وہ رکوع بول کر رکعت مراد لے لی جاتی ہے، رکوع بول کر رکعت مراد لے لی جاتی ہے، کئی دفعہ سجدہ بول کر پوری رکعت مراد لے لی جاتی ہے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 سجدے کیے، سجدہ سجدتین، 2 سجدوں سے مراد صرف 2 سجدے کرنے نہیں ہوتا، 2 رکعتیں پڑھنا مراد ہوتا ہے۔ کئی احادیث میں یہ انداز، کئی احادیث میں رکوع کو رکعت قرار دیا گیا ہے۔ ہم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں انگلش میں، ہر زبان میں یہ چیزیں ہیں کہ کوئی پھل آئے تو جی پر ہیڈ 1 دے دو۔ اب پر ہیڈ کا کیا مطلب ہے؟ ہر شخص کو 1 دے دو، حالانکہ ہیڈ کا مطلب پورا شخص تو نہیں ہے، پر پرسن تو نہیں کہا، پر ہیڈ کہا ہے۔ ہیڈ تو ایک انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے جو بڑا اہم حصہ ہے۔ تو بعض دفعہ کسی چیز کے اہم حصے کو ذکر کر کے پوری چیز مراد لی جاتی ہے۔ تو جب ہم پر ہیڈ کہتے ہیں، پر ہیڈ کا مطلب یہ نہیں صرف سر کو دینا ہے، باقی کسی چیز کو نہیں دینا، مراد ہے ایک انسان کو یہ چیز دے دو، پر ہیڈ اتنا دے دو۔ تو یہ دیکھیں انگریزی زبان میں، اردو میں، عربی میں، یہ سب میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو جز بول کے کل مراد لینا، تو رات کی نماز کا بڑا حصہ قرآن پہ مشتمل ہے، تو قرآن کہہ کر نماز مراد لی ہے۔ امام ابن جریر طبری جو سب سے بڑے مفسر ہیں، وہ صحابہ کرام کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ میں ان کی تفسیر دیکھ رہا تھا، فقرؤوا ما تیسر من القرآن کی تفسیر کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ فقرؤوا من اللیل ما تیسر لکم من القرآن فی صلاتکم، کہ رات کو تم پڑھ لو جو میسر آئے تمہیں قرآن سے تمہاری نماز میں، یعنی تمہیں نماز میں جتنا قرآن میسر آئے اتنا قرآن پڑھ لو، یعنی مراد ہے کہ اتنی نماز کم کر لو۔ اب وہ جو نماز کا دورانیہ تھا 2/3 رات، آدھی رات، 1/3 رات، اب وہ پابندی اللہ نے ختم کر دی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے تخفیف ہے جو اللہ نے پیچھے فرض کیا تھا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ بعض علماء وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہاں قرآن پڑھنا مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنا قرآن میسر آئے اتنا پڑھ لو۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو بھی قرآن میسر آئے انسان پڑھ لے، سورہ فاتحہ کو اللہ نے فرض نہیں کیا۔ بعض لوگ یہاں وہ سورہ فاتحہ کی بحث لے آتے ہیں، حالانکہ آپ غور کریں یہاں سورہ فاتحہ کی بحث ہی نہیں ہو رہی، یہ شروع دور کی بات ہے۔ یہ جو اس سورت کا شروع کا حصہ ہے، شروع کی 19 آیتیں اور یہ 20ویں آیت ہے، ان دونوں کے نزول میں تقریباً 1 سال کا وقفہ ہے۔
احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے ان دونوں کے نزول میں کتنا وقفہ ہے؟ 1 سال کا. تقریباً 1 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے پابندی کی ہے، اور 1 سال کے بعد اللہ نے وہ پابندی ختم کر دی. اس لیے اس امت کے شروع کے حصے کی بڑی فضیلت ہے، السابقون الاولون کی، ان کا یہ مقام ہے. تو اللہ نے 1 سال کے بعد، یہ شروع دور کی وحی ہے. سورہ مزمل جیسے میں نے ذکر کیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے شروع دور میں تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی. نماز کی اصل فرضیت تو معراج کے موقع پر ہوئی ہے. تو شروع دور میں تو 5 نمازیں اور نماز کی پوری تفصیلات اس طرح کر کے تھیں نہیں. 2 نمازیں پڑھتے تھے، سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے، اور شاید یہ تیسری نماز یہ ہوتی تھی. کیا تفصیلات تھیں وہ اللہ کو پتہ ہے. تو اللہ نے شروع دور میں رات کی نماز فرض کر دی، پھر اللہ نے رات کی نماز، اور وہ بھی ایک لمبا حصہ، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ فرضیت کم کر دی. تو یہاں سے سورہ فاتحہ کی عدم فرضیت کو ثابت کرنا بالکل صحیح نہیں ہے. اور مفسرین کہتے ہیں یہاں فقرہ ما تیسر من القرآن سے اصل مقصود قرآن نہیں ہے، اصل مقصود نماز ہے. کہ کیونکہ نماز کی لمبائی اور چھوٹے ہونے کی بات ہو رہی ہے. اس آیت کے شروع بھی آپ دیکھیں اور اس صورت کا شروع بھی نماز کے چھوٹے ہونے اور نماز کے لمبے ہونے کی بات ہو رہی ہے. کہ آپ، اللہ کو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ رات کا 2/3 حصہ قیام کرتے ہیں، رات کا آدھا حصہ قیام کرتے ہیں، 1/3 حصہ قیام کرتے ہیں. یہ نماز کی لمبائی اور نماز کی چھوٹائی کی بات ہو رہی ہے. یہ قرآن کے پڑھنے کی اصل بات نہیں ہو رہی یہاں. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اب آپ پر آسانی کر دی ہے، اب آپ جتنا قرآن میسر آئے اتنا پڑھ لیں. مراد ہے نماز تھوڑی بھی آپ کر سکتے ہیں، لمبی پڑھنا چاہے لمبی پڑھ لیں، چھوٹی پڑھنا چاہے چھوٹی پڑھ لیں. نماز کی لمبائی چھوٹائی مراد ہے، یہاں قرآن پڑھنا اور سورہ فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنا مراد ہی نہیں ہے. پہلی بات. نمبر 2، اگر بالفرض یہاں مراد لے بھی لیا جائے جو اصل مراد نہیں ہے، یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جس طرح لوگ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، جس طرح لوگ جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ آیت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن کریم میں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور قرآن کو غور سے سنو. کہتے ہیں دیکھو جب قرآن پڑھا جائے، جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو ہمیں خاموشی سے قرآن کو سننا چاہیے. آیت کون سی پیش کرتے ہیں؟ سورہ اعراف کی جو مکی دور کی آیت ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور دیکھو جو قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو. حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے. اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ جب کفار قرآن پڑھتے وقت شور مچاتے تھے تو اس وقت اللہ نے یہ آیت اتاری تھی. شان نزول دیکھ لیجئے اس کا. اس آیت کا شان نزول سورہ فاتحہ ہے ہی نہیں. اور اگر یہاں سورہ فاتحہ بھی مراد لی جائے یا قرات بھی مراد لی جائے تو اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اترا، تو اس کی وضاحت تو حدیث سے پتہ لگے گی. اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کو لازمی قرار دیا ہے. اور آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو مطلب سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو اس آیت کریمہ سے قرآن اور قرآن میں خاص سورہ فاتحہ کی عدم فرضیت مراد لینا صحیح ہے ہی نہیں. پہلی بات ہے یہ نماز کی لمبائی چھوٹائی مراد ہے، اور اگر قرآن بھی مراد ہے تو اس کی وضاحت سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی وہ دیگر احادیث سے ہو رہی ہے، اور وہ صحیح احادیث ہیں. تو پھر یہ مطلب بڑا واضح ہے. وقت ختم ہو گیا، اسی پر بس کرتا ہوں. انشاءاللہ کل اس موضوع کو مکمل کریں گے. تو یہاں نماز مراد ہے، اور اگر قرآن مراد ہو تو اس کی وضاحت حدیث مبارکہ سے ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ جی انسان کوئی بھی قرآن کا حصہ پڑھ لے، سورہ فاتحہ نہ بھی پڑھے تب بھی نماز ہو جاتی ہے. اب یہ مراد لینا تو صحیح نہیں ہے اس آیت سے. یہ آیت عام ہے، اس کی وضاحت حدیث سے ہو رہی ہے. تو اگر دوسرا معنی بھی مراد لیا جائے پھر بھی صحیح نہیں ہے. باقی انشاءاللہ کل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. في رحمه تحلو الحياة شوقا